الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم مقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا اور نہ انکار کرے گواہ جب انہیں پکارا جائے ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله اور نہ تم سستی اور کاہلی دکھلاؤ کسی بھی معاملے کے لکھنے میں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے وقت مقررہ تک ذالکم مقسط عند اللہ یہ زیادہ قریب ہے انصاف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور زیادہ قریب ہے شہادت اور گواہی کو صحیح طور پر قائم رکھنے کے لیے وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شک و شبے کے اندر نہ پڑو إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ مگر یہ کہ ہو تجارت دست بدست جو تم آپس میں کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ یہ کہ نہ لکھو تم اسے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو آپس میں آمنت باللہ و بآیاتی
حضرات گرامی، ادھار اور قرض کے معاملات پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے ذکر ہو چکی کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادھار کا لین دین کرو، اس کی ایک مدت اور میعاد مقرر کر دو، اور اس کے بعد اس کی دستاویز تیار کر لو، اسے لکھ لو، اور لکھنے والے عدل اور انصاف کے ساتھ لکھیں، کسی ایک فریق کی حمایت کے اندر دوسرے فریق کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اور لکھنے والا جب اسے لکھنے کی دعوت دی جائے تو وہ شکرانے کے طور پر اللہ کا احسان مانتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اسے لکھنا اور پڑھنا سکھلایا ہے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور جس کے ذمہ حق ہو، جس نے ادھار دینا ہے، قرض ادا کرنا ہے، تو دستاویز کی تیاری کی املا اور لکھوائی اس کی طرف سے ہوگی، اور اگر وہ خود اس کے اوپر قادر نہ ہو تو پھر جو اس کی طرف سے وکیل ہیں، اس کا ولی ہے، اس کے ورثاء ہیں، یا جسے وہ اختیار دے دے، تو اس کی طرف سے دستاویز تیار کی جائے گی، اور پھر اسے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی ترغیب دی کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی ایک کی طرفداری نہ کرے، لکھوائی کے اندر ڈنڈی نہ مارے، اور جب اس دستاویز تیار ہو جائے، ڈاکومنٹ پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد اس کے اوپر دو گواہوں کی گواہی ڈال دی جائے کہ شرعی عدالت میں جب تک گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی تحریر، کوئی دستاویز، کوئی ریٹن قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر گواہوں کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر اس صورت میں 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا دی جائیں۔ گواہوں کا تعلق تمہارے اندر سے ہو، یعنی وہ مسلمان ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حق اور سچ کے اوپر گواہی دینے والے ہوں، کسی ایک فریق کی طرفداری نہ کریں، اور کسی کی دشمنی کے اندر آ کر کے کسی کے خلاف گواہی نہ دیں۔ اب آگے رب العزت نے فرمایا کہ جب ان گواہوں کو کسی معاملے کے اوپر گواہ بنا لیا جائے، جب وہ گواہ بن جائیں کسی مقدمے کے اندر، تو اس صورت کے اندر جب انہیں حاکم، قاضی، جج گواہی کے لیے طلب کرے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گواہ کو گواہی دینا یہ استحبابی عمل ہے، مستحب ہے کہ کسی معاملے کے اندر، کسی مقدمے کے اندر وہ گواہ بن جائے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا مقدمہ ہو کہ جس کے اندر صرف ایک ہی آدمی گواہ ہے، وہی چشمدید گواہ ہے، دوسرا کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ گواہی سے انکار کرے گا، اس کا حق مارا جائے گا، تو اس صورت میں پھر فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر گواہی دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر استحبابی عمل ہے، اس کو گواہ بننے کے اوپر اور گواہی دینے کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن جس وقت وہ گواہ بن جائے تو اس کے بعد جب اسے بلایا جائے گواہی کے لیے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، تو پھر اس وقت گواہ حاضر ہوں اور حاضری سے انکار نہ کریں۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ ترغیب دے دی کہ دیکھو جو تمہارے لین دین کے معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر سستی اور غفلت سے کام مت لو، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ تم نے کسی کے ساتھ جو بھی لین دین کیا ہے تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس کی ایک میعاد مقرر کر لیا کرو۔ بہت سارے لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، اگر اس کو لکھا جائے گا تو جس کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں وہ کیا سوچے گا، یا جس نے کوئی ادھار لیا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ تو میرے اوپر یقین نہیں ہے، کیوں اس کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو ضرور تحریر کے اندر لے آیا کرو، اسے لکھ لیا کرو اور اس کی ایک میعاد متعین کر لیا کرو، اور پھر اس کے فوائد اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں کہ ذالکم اقسط عند اللہ، کہ یہ بات زیادہ قرین انصاف ہے، انصاف کے قریب ہے اللہ رب العزت، کہ جب تحریر موجود ہوگی، لکھا ہوا موجود ہوگا، تو پھر انسان غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکے۔ تحریر جب اس کے سامنے آئے گی تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے مطابق وہ اقوم للشہادہ، شہادت اور گواہی دینی یہ بھی آسان ہو جائے گی، کہ جو گواہ اس دستاویز کے اوپر بنا ہے اگر وہ اس معاملے کو بھول گیا ہے اور جب اس کے سامنے اس کی وہ تحریر آئے گی، اس کے دستخط آئیں گے، اسے دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد اسے یاد آ جائے گا کہ میں فلاں موقع پر فلاں بات کے اندر گواہ بنا تھا، تو یاد دہانی کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا فرمایا کہ یہ زیادہ کام آتا ہے، تو اس لیے بھی لکھنا ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی کہ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، کہ لکھے ہوئے کی موجودگی میں انسان شک و شبہ سے، ڈاؤٹ سے بالا تر ہو جاتا ہے، انسان جو ہے شک و شبہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ ہاں إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ بَيْنَكُمْ، اگر تم معاملہ جو ہے دس بدس کر رہے ہو، نقد سودا ہو رہا ہے، ایک ہاتھ سے تم نے رقم دے دی اور دوسرے ہاتھ سے چیز لے لی، تو ایسی صورت کے اندر جب نقد معاملہ کر رہے ہیں، نقد بے و شراء ہو رہی ہے، نقد خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اگر لکھ لیا جائے تو یہ زیادہ احسن ہے۔ آج کل کے دور کے اندر عام طور پر جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں یا دکاندار بیچتا ہے تو اس کے ساتھ رسید جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس سے رسید کے لے لینے سے اور رسید کے دے دینے سے انسان جو ہے بہت ساری چیزوں سے، شکوک و شبہات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے نقد معاملے کے اندر بھی اگر رسید دے دی جائے اور لکھ لیا جائے، اس کے اوپر دو گواہ بنا لیے جائیں تو یہ احسن ہے، لیکن اگر ایسا نہ کرو تو ضروری نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور فرمایا کہ مسلمانوں جب بھی تم آپس میں کوئی ایسا معاملہ کرو، خرید و فروخت کا، لین دین کا، ادھار کا، قرض کا، تو اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو۔ گواہ بنانا فرمایا کہ یہ ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، اور بعض روایات کے مطابق اس اونٹ جو ہے اس خریدا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں گھر سے جا کر کے رقم ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلنے لگے، پیچھے سے وہ دیہاتی وہ بھی اپنے اس گھوڑے کے ساتھ آہستہ آہستہ آ رہا تھا کہ لوگ راستے کے اندر ملتے گئے اور اس گھوڑے کے بھاؤ جو ہے اس کی قیمت لگاتے گئے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیمت کے اوپر اس کو خریدا تھا اس سے زیادہ آفر کر دی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ
یہ پہلے بیچ چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ گھوڑا خرید چکے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ مجھے زیادہ قیمت مل رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے تھے، اس نے آواز دی کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں تو میں اس کو دوسری طرف بیچ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو یہ تم سے خرید لیا ہے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے بیچا ہے اور میں نے اس قیمت کے اوپر تم سے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ تو دیہاتی نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم گواہ پیش کرو، کون اس بات کا، اس معاملے کا گواہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ خریدا ہے اس قیمت کے اوپر۔ اب صحابہ اکرام مسلمان جو آتے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دیہاتی کے درمیان میں یہ جو نزاع چل رہا تھا، جس مسلمان نے بھی یہ دیکھا تو اس نے اسے ملامت کی اس دیہاتی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی غلط بیانی کر ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے خریدا ہے تو تم کس طرح سے انکار کر سکتے؟ لیکن فرمایا کہ جب حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی کے درمیان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ معاملہ چل رہا ہے اور وہ گواہ طلب کر رہا ہے، تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا اتنے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اسے خریدا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خزیمہ کس بنا پر تم یہ شہادت دے رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صداقت پر کہ آپ کے اوپر میں ایمان لایا ہوں اور اس ایمان کی وجہ سے آپ کی صداقت کے اوپر میرا ایمان اور یقین ہے، اس بنا پر میں یہ شہادت اور گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے جو معاملہ کیا ہے اور آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو دو مردوں کے برابر قرار دیا اور فرمایا کہ جہاں خزیمہ بن ثابت گواہی دیں گے تو ان کی گواہی جو ہے وہ دو مردوں کی گواہی کے برابر ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، کہ جب تم آپس میں لین دین کا کوئی معاملہ کرو، خرید و فروخت کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے گواہ بھی بنا لیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔